آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ آج ہم لاہور میں پاکستان کے ممتاز قانون دان اور ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب محمد زکریا شیخ صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہیں، اور آپ سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدلیہ میں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں اور اس کو کیسے مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سر وکالت کے شعبے میں سر دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا مکمل تعارف۔ محمد زکریا شیخ، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں نے سن 1981 میں پریکٹس کا آغاز کیا، تو اب مجھے اس فیلڈ میں یہ 45 سال ہو گئے۔ تو میں نے بحیثیت ایڈوکیٹ، پھر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان بہت سا کام کیا، اور 2013 میں ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان تعینات ہوا۔ یہاں تقریباً 6 سال میں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی انجام دی۔ اس دوران ہزاروں کیس کرنے کا موقع ملا، کانسٹیٹیوشنل میٹرز کیے اور دوسرے کارپوریٹ کیسز کیے۔ سب سے زیادہ پریکٹس کس شعبے میں رہی ہے؟ سول سائڈ پہ میں سمجھتا ہوں میں بہتر ہوں۔ سر وکالت میں کیسے آنا ہوا اور کس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے؟ میرا بنیادی طور پر ضلع ساہیوال ہے، تو میرے استاد محترم چودھری امداد علی خان بہت بڑے سول لائر تھے، انہی سے میں متاثر ہوں۔ انہی کی لائف کی جو زندگی ہے، ان کی جو حالات اور جو میں نے ان کو دیکھا، اسی کو میں نے فالو کیا۔ ایک وکیل کے طور پر آپ کی ترجیحات کیا شامل رہی؟ ایمانداری، محنت، اپنے فیلڈ سے محبت اور لگن سے کام کرنا۔ آپ پاکستان کی عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، ان عدالتوں کا کیا حالات ہیں؟ عدالتوں کا ایز اٹ از تو ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے سسٹم میں ایک چونکہ 2-3 پارٹیز ہیں، ایک جج ہوتا ہے، ایک وکیل ہے جو مدعی کا وکیل ہے، ایک دوسری طرف سے وکیل ہے۔ تو تینوں اگر مل کے چلیں، اپنی ڈیوٹی پراپرلی پرفارم کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے مین مسئلہ جو عدالتوں کا وہ یہ ڈیلے ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ ڈیلے ہوتا، بے شک ڈیلے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی ایک فرد کو یا کسی عدالت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ اس کے لیے تمام حضرات جو اس سے لنک ہیں پروسیجر سے، وہ خواہ پرائیویٹ وکیل ہوں، سرکاری وکیل ہوں، یا گورنمنٹ یا پھر عدلیہ کے ججز، تو تینوں کا آپس میں اگر ایفیشینٹ ورکنگ ہوگی تو کوئی ڈیلے نہیں ہوگی۔ حکومت وقت کی طرف سے ایکٹ پاس ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آرڈیننس پیش ہوا۔ اس 26ویں آئینی ترمیم جو مین ہے نا، اس میں وہ آئینی بینچز بنائے گئے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان میں بنیں گے، ہائی کورٹس میں بنیں گے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک میں آئینی بینچز کام کر رہے ہیں، آئینی کورٹس کام کر رہے ہیں۔ اس سے جو فائدہ ہوگا وہ پبلک کو ہوگا۔ آپ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ججز، خاص طور پر سپریم کورٹ میں، وہ صرف سپریم کورٹ کے ججز خاص طور پر، تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ عموماً سیاسی کیسز میں ہی مصروف رہتے ہیں سننے میں۔ تو جو پبلک کے کیسز ہیں، سول کرمنل میٹرز ہیں، ایون کہ ہمارے فنانشل میٹرز ہیں تھرو جو کہ حبیہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ عموماً پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ کم از کم ایک عدلیہ کا ایک حصہ جو عوام کے رائٹس ہیں، جو کہ ان کے سول کرمنل رائٹس ہیں، لیٹیگیشن ہے، اس کو ریزالو کرنے میں بڑی ایفیشینٹلی، بڑی تیزی سے کام کرے گا۔ اور ایک مخصوص جو بینچ ہے جسے آئینی بینچ کہتے ہیں، وہ آئینی کیسز سنتا رہے گا۔ میرا خیال اس میں نہ صرف عوام کے لیے بہتری ہے، بلکہ اس میں وکلاء کے لیے بھی نیا بہت زیادہ کام نکلے گا، اور وکلاء بھی زیادہ کمانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔
سر آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے ذریعے عدالتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، یہ نیچے دکھانے کا لفظ تو نہیں میں اتفاق کرتا اس سے. جی پارلیمنٹ کا حق قانون سازی ہے، وہ استعمال کرتے ہیں ودن دی ایمبٹ آف لا. قانون اور کانسٹیٹیوشن کے دائرہ میں کار میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ جو بھی قانون پاس کرے یہ ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اسے نیچا دکھانے یا سپر سیڈ والی بات کوئی نہیں ہے. پارلیمنٹ پہلے پاور میں ہے اور پارلیمنٹ کا حق ہے اپنی پاورز کو استعمال کرنا. جی سر آپ کو پاکستان جنرل کاسمیٹکس انڈسٹریز ایسوسیشن کی خدمات کے حوالے سے خیال کیسے آیا؟ یہ نا جب میں بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل فارغ ہوا نا 2018 میں، تو میں ایک ایسوسیشن ہے پاکستان جنرل کاسمیٹک مینوفیکچر ایسوسیشن، تو اس کے ساتھ بطور لیگل ایڈوائزر وابستہ ہو گیا. یہاں میں نے ان کے ساتھ کئی سال سے خدمات انجام دے رہا ہوں بطور لیگل ایڈوائزر. لیکن بعض اوقات قانونی مشکلات پیش آتی تھیں، تو میں نے اسٹڈیز سے پتہ چلا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کاسمیٹک سے ریلیٹڈ کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے. تو پھر دنیا کے جبکہ باقی ممالک میں کاسمیٹک سے ریلیٹڈ قوانین موجود ہیں، باضابطہ ان کے ادارے ہیں. تو میں نے پھر کاسمیٹک ایسوسیشن والوں کے سامنے میٹنگز میں یہ بات رکھی کہ اب ہمیں خود تحرک کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی ریگولیٹری باڈی ہو، کا قانون موجود ہو. تو مجھے مینوفیکچر ایسوسیشن جو ہے اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مین اسٹیک ہولڈرز نے اس بات کو بڑا پسند کیا. اس میں سر فہرست شیخ عابد محمود صاحب ہیں جو گولڈن پرل کاسمیٹک جو کہ انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کے مالک ہیں. انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور باقی سب حضرات نے بھی جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز تھے. تو اس طرح میں نے پھر اس کا ڈرافٹ تیار کیا، پاکستان جنرل کاسمیٹک ایکٹ کے نام سے ڈرافٹ تیار کیا، جو کہ 2023 میں پرائیویٹ بل کے طور پر اسمبلی میں پٹ اپ کیا گیا، اور اس نے باضابطہ طور پر اسمبلی سے منظور ہو کر سینٹ سے صدر پاکستان کی کانسینٹ کے بعد باقاعدہ یہ ایکٹ بن گیا. اس پاکستان جنرل کاسمیٹک ایکٹ 2023 یہ 7 اگست 2023 میں ملک بھر میں نافذ ہو چکا ہے. سر آپ کی کوششوں سے اس کی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں ہم نے جو مین کام کیا کہ پاکستان میں اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کوئی نہیں، تو اس میں ہم نے سیکشن 3 اور 4 کے تحت پاکستان میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے تحرک کیا، اور وہ انشاءاللہ کے فضل و کرم سے انڈر دی امبریلا آف منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس کی وزیر اعظم پاکستان نے اپروول دے دی ہے، اور باقاعدہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم پاکستان جنرل کاسمیٹک ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہو گئی ہے. اور اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ عام آدمی سے لے کر مینوفیکچرر تک، اور اس کے علاوہ پھر اس میں ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، اور سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان دی شیپ آف ریونیو ہم بڑھے گا، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ریونیو بڑھے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سیکٹر جو اتنا فروٹفل ہے، یہ ہمارا فارما کے سیکٹر سے بھی بڑا سیکٹر ہے. اس میں ہم نے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈر ساتھ مل کر ایک کاوش کی جو انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. سر آپ کی کوششوں سے کاسمیٹکس جنرل ایسوسیشن ایکٹ 2023 پاس ہوا، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں نے بحیثیت ایڈوکیٹ بے انتہا کام کیا. اب مجھے اپنے تجربہ اور عمر کی بنیاد پر ضرورت تھی اس بات کی کہ میں قوم کے لیے کوئی سبسٹینٹیو کام کروں، کوئی کریشن ہونی چاہیے، کوئی سبسٹینٹیو کام ہونا چاہیے. تو دس از دی سبسٹینٹیو ورک ٹوورڈ دی ویلفیئر آف دی پاکستان. تو میری کوشش میں کامیاب ہوا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس کے انشاءاللہ رزلٹس بھی اچھے قائم ہوں گے، اور آنے نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. سر اس ایکٹ سے انڈسٹریز کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر شعبے میں ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بہت ضروری ہے. تو اس میں ہمارے جیسے فارما ہے اس میں ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ ہے، وہ تمام انڈسٹری کو لائسنسنگ کرتی ہے، ان کی پروڈکٹس کو وہ رجسٹر کرتی ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں یہ نظام اس میں کاسمیٹک میں بھی نافذ ہو جائے گا.
انڈسٹری کو ایک لیگل شیپ ملے گی، اور وہ جن کے پروڈکٹس ہوں گے وہ اتھینٹک ہوں گی، وہ آتھورائز بائی لائسنس فرام دی اتھارٹی ہوں گے، اور ہم پوری دنیا میں ایک تعارف کرا سکیں گے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ انڈسٹری ہے، اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی انڈر دی امبریلا آف دی پاکستان جنرل کاسمیٹک اتھارٹی تیار ہوئی ہیں، اور ہم اس کو بڑے وثوق کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ دنیا کے آگے پیش کر سکیں گے۔ ایون ہم جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کاسمیٹک کی اس اور ودر پاکستان بھی کریں گے، آؤٹ آف پاکستان کے لیے بھی اس میں جو اتھارٹی ہے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ تعاون کرے گی، ان کا ایک مضبوط سٹیٹس قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سر صوبائی سطح اور انٹرنیشنل سطح پر آپ نے ایسا کون سا خاکہ تیار کیا ہے جس سے کے تحت اس کو مزید فعال بنایا جائے؟ دیکھیں ہم نے اس کی جو پروڈکٹس ہیں نا اس کی فارمیشن کو ہم نے اتھینٹک فارمیشن دینی ہے، اور وہ فارمیشن جو ہے ہم چونکہ ابھی اتھارٹی کی اپنی لیب قائم نہیں ہوئی، مستقبل میں لیب بھی ہم بنائیں گے اپنی، فی الوقت ہم نے جو پروڈکٹس کی حد تک جو اس کی فارمولیشن ہے اس کی حد تک ہم نے آتھورائز کیا پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو، پی ایس کیو سی اے کو آتھورائز کیا، وہ ہماری پروڈکٹس جو ہم نے مارکیٹ میں دینی ہے وہ پہلے ان کے بعد جانچ پڑتال کے جائیں گے ٹو دی ایکسٹینٹ آف فارمولیشن، وہ فارمولیشن کو تصدیق کر دیں گے دیٹ از کریکٹ اکارڈنگ ٹو دی فارمولیشن ایز گیون بائی ایز جو کہ جس کو مقبولیت حاصل ہے اور جو بے ضرر ہے، تو وہ اس کے بعد پھر یہ آئیں گی مارکیٹ میں، اور یہ اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ اس کی پذیرائی ودن اے کنٹری بھی ہوگی، باہر بھی ہوگی، ایون ہم ایگزیبیشنز میں اس کو جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں ہمارے لوگ تو وہاں ہماری جو پروڈکٹس کو ایک اتھورائز پروڈکٹس کے طور پر دیکھا جائے گا اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ سر اس میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ مارکیٹوں میں غیر معیاری کاسمیٹکس پروڈکٹس فروخت کی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کا عمل اسی ایکٹ میں ہم نے قانون سازی کر دی ہے، سیکشن 11 اس سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بیسک ایشو ہے امیٹیشن نقالی کا، اور اس پہ اگر کوئی ان آتھورائز تیار کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے فوجداری قانون کے تحت قابل تعزیر جرم ہوگا۔ لیکن جو آپ نے بات پوچھی ہے نا، یہ پروپیگنڈا جو ہے نا بیسیکلی فیک ہے، کوئی کیس پورے پاکستان میں ایسا سامنے نہیں آیا کہ کسی کی سکین کو نقصان پہنچا ہو ہماری پروڈکٹس کے ذریعے۔ ایکچولی ہمارے چھوٹے ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں ملٹی نیشنل کمپنیز نے غلبہ حاصل کر لیا ہوا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ علاقائی یا قومی صنعت ابھر رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے یا ہمارے کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی سازش کر کے ایسا پروپیگنڈا انیشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری اٹھ نہ سکے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تدارک کر دیا گیا ہے، ہمارے اس وقت بھی جو پاکستان میں انڈسٹری کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر گولڈن پل یہ کمپیٹ کر رہی ہیں اس کو، اور ایز کمپیئر ٹو دیئر پروڈکٹس ان کی پروڈکٹس بھی بہتر ہے، اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ملٹی نیشنل پروڈکٹس کی قیمتوں سے کم ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہی مینوفیکچرر ہیں جو ہمیں ان ملٹی نیشنل لوگوں کو انڈر کنٹریکٹ مال تیار کر کے دیتے ہیں، لیکن ان کا نام سامنے نہیں آتا، کہاں نام ملٹی نیشنل کا آتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں لوکل انڈسٹری جو کہ لوکلی رجسٹرڈ ہے، لوکلی جن کا نام ہے وہ اپنا نام بلند کر سکے، لیکن ہو رہا انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھے۔ سر بیوٹی پارلر میں غیر معیاری انشاءاللہ تعالیٰ انجیکشنز اور ادویات استعمال کی جاتی ہیں، ہاں جی، اس کی روک تھام کے سلسلے میں کیا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی انٹروڈکٹری اجلاس ہوا ہمارا، تو ہم رولز بنا رہے ہیں، تو یہ خواہ کاسمیٹک مینوفیکچر انڈسٹری ہو، خواہ بیوٹی پارلرز جو کہ بڑے ہائی پیمانے پہ سیل پرچیز بھی کرتے ہیں، یوٹیلائز بھی کرتے ہیں، تو یہ شکایت عام سننے میں آ رہی ہے، لیکن جب وہ انڈر دی امبریلا اور ہم اتھارٹی آ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے مینڈیٹ میں آتے ہیں بیوٹی پارلرز بھی، ہم اس کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کریں گے، بیوٹی پارلرز کو بھی رجسٹر کریں گے، اور جب وہ ہمارے امبریلا کے انڈر آ جائیں گے تو ایک تو ان کو پروٹیکشن ملے گی، اور دوسرا ہم ان کا اگر وہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہوگا تو اس کا سدباب بھی اتھارٹی کرے گی۔ تو سر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس ادارے کو، اس ادارے کی حفاظت کو؟ میں تفصیل سے ویسے بات کر چکا ہوں، لیکن اس کی افادیت یہ ہے کہ جو اس کا مین ہمارا پریمبل ہے اس کے الفاظ یہاں سے شروع ہو گئے، اٹ از فار دی فلورشمنٹ آف دی انڈسٹری،
انڈرشپ پھلے پھولے گی اور گورنمنٹ کو ریونیو دے گی، اور پبلک میں اس کے فائد یہ ہوں گے کہ عوام کو نوکریاں ملیں گی، روزگار کے مواقع ملیں گے، اور ہماری انڈسٹری دنیا میں ایک نام پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ سر غزہ پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کے خیال میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ آپ کا جو ہے نا سوال، یہ صدیوں پرانا قصہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمان ہر جگہ زیر عتاب ہے۔ یہ جب بھی ہوگا، جب پورا عالم اسلام اکٹھا ہوگا اور ہم اپنی عزت و غیرت کے تحت اور اسلامی ملت اسلامیہ کے جذبے سے اٹھیں گے، تبھی یہ عذاب، یہ مصائب ختم ہوں گے۔ سر کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہی رائے جو سب پاکستانیوں کی ہے، جو ہماری گورنمنٹ کی ہے۔ کشمیر ایک سازش کے تحت ہم سے جدا کیا گیا تھا، یہ جو حصہ ان کے قبضے میں ہے، وہ یقیناً اس کشمیر کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ جبر انڈیا کا ایک دن ختم ہوگا، اور جو ہمارا جموں کشمیر ہے وہ آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ تھینک یو جی۔